محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ خوش نصیب عاشقان رسول اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، رحمت اور مغفرت کے خزانے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انہی پربہار ساعتوں میں آپ کے لیے مدنی چینل کے پروگرام خواتین اسلام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے حیا اور اس کے تقاضوں پر۔ پہلے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مردتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ وصف، کچھ کوالٹیز اور خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر وہ کوالٹی اور خوبی پائی جاتی ہے، ہر شخص اس کا ادب کرتا ہے، اس کے ساتھ احترام سے پیش آتا ہے، اور دل میں اس کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان اوصاف میں سے ایک وصف ہے حیا۔ حیا کا تصور، حیا کی تعریف، حیا کسے کہتے ہیں، حیا کے آداب کیا ہیں، حیا کن باتوں پہ ہونی چاہیے، اور بالخصوص خواتین کے حوالے سے حیا کے تقاضے اور اس کے آداب کیا ہیں، اس طرح کی بہت سی معلومات لیے آج کا ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا اسد رضا مدنی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے اور رکن شورا سے پوچھیں گے کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں حیا کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک ارشادات عالیہ ایسے ہیں جن میں حیا کا بیان کیا گیا۔ ہم اس کی تفصیل بیان کرنے کی طرف جائیں تو صرف احادیث طیبہ جو اس عنوان پر ہیں وہ اگر بیان کریں تو ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے کہ پروگرام کا وقت مختصر ہوگا۔ میں حصول برکت کے لیے چند ایک احادیث طیبہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہوئے تو انہی کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں اس طرح کی ہیں جو رسولوں کے طریقوں میں سے ہیں۔ وہ چار کون کون سی ہیں؟ الحیا والتعطر والسواک والنکاح۔ سب سے پہلے جس کو ذکر کیا گیا وہ ہے حیا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے الحیاء شعبۃ من الایمان بھی فرمایا۔ حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ سبحان اللہ۔ ہر دین کا نہ کوئی نمایاں وصف ہوا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی نمایاں خوبی ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی وہ جو نمایاں خوبی ہے نا وہ حیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حیا یہ کئی ایک احادیث طیبہ میں اس کا ذکر کیا گیا۔ ایک صاحب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت سعید بن زید انصاری اس کے راوی ہیں۔ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، اوصینی،
اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم مجھے علیہ کو وصیت فرما دیجئے، کسی کام کے کرنے کا کوئی حکم فرما دیجئے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصی کا ان تستحیی من اللہ عز وجل، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ سے حیا کر۔ اللہ، چاہیے کہنے کے بعد جو اگلے کلمات ذکر کیے گئے وہ کلمات ہیں کما تستحیی رجلا من صالح قومک، یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک درجہ ذکر کر دیا گیا حیا کا، کہ یہ بھی ایک حیا کا انداز ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنی قوم کے کسی صالح کسی معزز آدمی سے حیا کرتا ہے نا، کم از کم اتنی حیا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کے تعلق سے بھی پیدا ہونی چاہیے۔ تو کیا کیا انداز ہوتے ہیں اس پر اگر غور کر لیا جائے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ قوم کا کوئی معزز آدمی آ جائے تو آج بھی اس طرح کے نظارے دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ بندہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی امام صاحب آ گئے، خطیب صاحب آ گئے، پیر صاحب آ گئے، برادری یا قوم کا کوئی بڑا آ گیا تو یکدم اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ذکر کی ہے، جی، وگرنہ اس کے علاوہ کئی امثلہ اس طرح کی ہیں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں۔ جب ان کے سامنے ہوتے ہیں تو انداز کچھ اور ہوتا ہے، گفتگو کرتے ہوئے بھی بندہ سنبھل کے بات کرتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا اس کی زبان سے نکل جاتا ہو، لیکن قوم کا معزز آدمی موجود ہے تو اب یہ کوئی اوپر نیچے والی بات نہیں کرے گا، بلا سنبھل کے یہ گفتگو کی صورت کرے گا۔ تو فرمایا اللہ سے اتنی حیا تو کرو جتنی قوم کے اپنے کسی معزز آدمی سے کرتے ہو۔ ایک بڑا پیارا منظر مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک صاحب ہیں جن کا نامی اسم گرامی ہے اشج عبد القیس، یہ حاضر بارگاہ ہیں۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فیک خلتین یحبہم اللہ، کہتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں موجود تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا اشج تیرے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر اگر غور کیا جائے نا، جب میرے آقا نے انہیں ارشاد فرمایا ہوگا اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ میرے اندر دو عادتیں اس طرح کی میرا رب پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا ما ہما، حضور وہ دو عادتیں کون سی ہیں؟ اس میں ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، بعض اوقات بندے کی کوئی عادت اس طرح کی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ کوئی ایسا کام کر گزرتا ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اس کا رب اس کے اس عمل کو پسند فرما لیتا ہے۔ کہتے ہیں ما ہما، حضور وہ عمل کون سے ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلم والحیا، سبحان اللہ۔ ایک ہے حلم اور بردباری اور دوسری چیز ہے حیا۔ حلم کہتے ہیں نا طبیعت میں ٹھہراؤ، بردباری تحمل کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جلدی ہائے پر نہ ہونا، بات کو برداشت کرنا۔ تو اے اشج تیرے اندر یہ دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، حلم اور حیا۔ تو یہ دو چار احادیث طیبہ بیان کی ہیں، مگر نہ باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں جو کی جا سکتی ہیں۔ بہت ایمان افروز باتیں ان احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ حیا کا جو ابھی آپ نے جو احادیث طیبہ پڑھی ہیں تو اس میں بھی نا حیا کا مختلف مفہوم سامنے آ رہا ہے، تو ہماری رہنمائی یہ بھی فرمائیے کہ حیا کس سے کہا جائے گا، حیا کی تعریف کیا ہوگی؟ حیا کا معنی دو طرح سے کیا گیا ہے، ایک تو اس کا لغوی اعتبار سے معنی کیا گیا کہ لغت میں اس کا معنی کیا ہے، جی، اور دوسرا اس کا علماء نے جو وضاحت ذکر کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے، تو وہ دونوں میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا لغوی اعتبار سے جو معنی کیا گیا وہ ہے عیب لگائے جانے کے خوف سے جھیپنا، کسی چیز کے بارے میں ہونا کہ یہ کام کروں گا تو مجھ پر کوئی عیب نہ لگ جائے، مجھ پر انگلی نہ اٹھے، ہیزیٹیٹ ہونا، جی، ہیزیٹیٹ ہوتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو یہ بھی حیا ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ویسے ہی ایک بڑا مشہور جملہ ہے، تو اگر یہ میں کام کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، تو جہاں یہ آتا نا لوگ کیا کہیں گے، تو اس وقت جو بندے کی کیفیت ہوتی ہے یہ حیا ہے، یہ لغوی اعتبار سے حیا، لغوی اعتبار سے۔ بقیہ اصطلاحی اعتبار سے یہ علماء نے بات ذکر فرمائی وہ ہے وہ کام جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ پسند نہیں فرماتا، ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور وہ کام جو لوگوں کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں ہے ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کرنا، جی، یہ حیا ہے۔ یہ جو اندر کچھ محسوسات ہوتے ہیں نا
کہ یار یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام پسندیدہ نہیں ہے، تو یہ اس حیا کے تقاضے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اب اس پر غور بندہ کر لے کہ کس کام کی طرف بڑھنا اللہ کو پسند نہیں ہے اور کس کام کی طرف بڑھنا لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کاموں سے بندہ اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کرے گا تو یہ باحیا کہلائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں یا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ مہذب لوگوں کے سامنے کرنے سے بچتا ہے یا ایسی بات کرنے سے بچتا ہے، یہ بھی حیا ہے۔ یہ بھی حیا کی ایک صورت ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بڑے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹا ہے، وہ علم کے اعتبار سے ہے، عمر کے اعتبار سے ہے، وہ اگرچہ بعض چیزوں کو جانتا ہوتا ہے لیکن وہاں چونکہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے موجود ہیں، بڑوں کے سامنے میں کلام کیسے کروں، کیسے کروں، تو اس کو بھی حیا سے تعبیر کیا جا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ہے جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سوال کیا جاتا ہے، یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کون سا درخت ہے جو جس کی مثال جو مسلمانوں کی طرح ہے؟ یہ سوال کیا گیا، آپ خاموش ہیں، اور بعد میں اپنے والد گرامی کو کہتے ہیں مجھے جواب تو پتا تھا لیکن صرف اور صرف میں اس وجہ سے نہیں بولا کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کیسے کلام کروں، تو میں تو حیا کی وجہ سے کلام نہیں کر سکا، وگرنہ اس کا جواب مجھے آتا تھا۔ یعنی یہ بھی حیا کی صورت۔ اچھا، اس پر جو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ۔ بھی ایک محبت کا انداز ہے۔ آپ کہتے ہیں بیٹے تم مجھے اگر وہاں بارگاہ رسالت میں جواب عرض کرتے نا میرا سینہ خوشی سے چوڑا ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو ظاہر خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا، میرے بیٹے نے جواب پیش کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ویسے تو دنیا میں کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس سے آگے نکل جائے، ہاں اولاد کے بارے میں یہ تمنا ہوتی ہے والدین کی کہ اگر مجھے کوئی رتبہ ملا ہے نا تو میرا بچہ کا رتبہ مجھ سے بھی بڑھ جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بات کہنا کہ اگر تم وہاں کہتے تو مجھے اور خوشی ہوتی، یہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی فیلنگ، یہ بات یہ تھے کہ میرا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کبار صحابہ کرام موجود ہیں، وہاں جواب دے رہا ہے، تو الحمدللہ یہ ایک اچھی بات ہے۔ توجہ میں آنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے نا، اور نظروں میں آنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ جی جی جی، کہ جب جواب دینے کی طرف بڑھیں گے خصوصی توجہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ خصوصی توجہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی تمنا تھی، کہہ دیتے نا بارگاہ رسالت میں تھے، کئی ایک اکابرین موجود تھے تو نبوی نگاہ پڑ جاتی، ان کی ایک میٹھی نگاہ پڑ جاتی تو مزید درجات بلند ہو جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور یہ جو آپ نے تعریف فرمائی، ارشاد فرمائی حیا کی، عورتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں بالخصوص تو عورتوں میں ایسے کون کون سے کام ایسے ہیں کہ جن سے بچنا حیا کے دائرے میں آئے گا؟ تو اس میں دو پہلو اس کے ذکر کیے گئے نا، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے حیا۔ جی، جب وہاں جو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ پسند نہیں کرتا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، جی، اور جن کاموں کو لوگ پسند نہیں کرتے ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ چاہے یہاں لوگوں سے جو مراد ہے نا جن کاموں کو لوگ پسند نہیں کرتے، تو یہ اس میں وہ آوارہ قسم کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ آوارہ قسم کے لوگ پردے کو بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے، جی جی، آوارہ قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہ گفتگو نہ کرے اس کو بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے، یہ کھل کھلا کر ان کے ساتھ وہ کہہ کے مارتے ہوئے بات نہ کرے اس کو بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ تو یہ آوارہ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں لوگوں سے مراد ہے مہذب معزز اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سمجھنے والے، دین کے تقاضوں کو سمجھنے والے، تو یہاں اس سے وہ مراد ہے نا۔ تو پہلے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اللہ کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا، میرا خیال ہے بہت ساری چیزوں میں ہم اپنے آپ کو اگر سوال کرنے کے لیے کھڑا کریں اور اپنے آپ ہی سے سوال کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو بہت سارے جوابات تو خود اندر سے مل جائیں گے نا۔ جس طرح ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استفتی قلبک، استفتی قلبک، نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے۔ تو اپنے دل سے جب پوچھنے کی طرف جاتے ہیں نا تو بعض اوقات جواب کچھ اور ہوتا ہے اور اپنا کردار کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اللہ کو کیا پسند نہیں، ان میں کئی ایک چیزیں اس طرح کی ہیں جو ہمیں خود پتہ ہوتی ہیں۔ بے پردگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب جس طرح کا انداز چلتا چلا جا رہا ہے اس میں تو کیفیت یوں ہوتی ہے کہ قمیض کی بات کریں تو یہ نیچے سے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے، اوپر سے نیچے جا رہی ہوتی ہے۔ جب بازو جو ہیں وہ بھی اوپر چڑھنا شروع ہوئے اور یہ چڑھتے چڑھتے پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے یا کیا سلسلہ کار ہوگا ان کا۔ تو یہ کئی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جن پر اگر اپنے آپ سے بھی سوال کیا جائے نا استفتی قلبک اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے
تو اندر سے جواب یہی آئے گا کہ اللہ تو پسند نہیں کرتا، اللہ کے محبوب تو پسند نہیں کرتے، مجھے محبت ہے سیدہ خاتون جنت سے تو ان کی تو یہ ادا نہیں ہے، ان کو تو یہ پسند نہیں ہے، میں امہات المؤمنین کو دل و جان سے عزیز جانتی ہوں لیکن ان کا تو یہ انداز نہیں ہے۔ تو جب اس طرف توجہ جاتی ہے نا کہ ان کا یہ انداز نہیں ہے، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کے محبوب کو پسند نہیں ہے، اللہ کے محبوب بندوں کو پسند نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ سے ہی سے اگر سوال کیا جائے کہ جب تیرے رب کو یہ چیز پسند نہیں ہے تجھے پسند کیوں ہے؟ اللہ اللہ اللہ، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں ہے تجھے پسند کیوں ہے؟ چاہے ہمارے سامنے کے یہ نظارے اس طرح کے آئے نا جو احادیث کی کتابوں میں ذکر کیے گئے کہ ایک صحابی انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی نا، جی، تو انہوں نے اتار کر پھینک دی۔ عرض کیا گیا کہ یہ مرد کے لیے منع ہے، کسی نے ان سے بات کی نا، جی، مرد کے لیے منع ہے، آپ اٹھا کر اپنی بیوی کو زیور بنوا دیتے ہیں۔ جی جی، تو کہنے لگے میری طبیعت نے اجازت ہی نہیں دی، جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے میں کیسے اٹھاؤں؟ کیسے لوگ تھے؟ چاہے مکان کے حوالے سے بھی ہے، جی، جب نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا ناگواری کے آثار چہرے پر آئے نا، جملہ کچھ نہیں ارشاد فرمایا لیکن صرف اس وجہ سے کہ میرے آقا نے اس مکان کو دیکھا ہے تو چہرے پر ناگواری کے آثار تھے، وہ مکان ہی گرا دیے۔ اللہ، تو محبت کرنے والوں کو تو یہ انداز ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے کچھ باتیں ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہاں اسلامی بہنوں کو بالخصوص اپنے اقوال کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے لباس کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات حیا جو ہے نا وہ تو اس طرح کی بھی چیزیں بندے کو سکھاتی ہے کہ مجھے اپنے کسی گھر میں اپنے بڑے سے، ابو جان سے، بڑے بھائی ہیں وہ ہیں یا اور رشتہ ایسا ہے، اس سے بات کرتے ہوئے بندہ بعض اوقات حیا کرتا ہے، بات کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان کو برا نہ لگے، اس طرح کا انداز اپنایا جاتا ہے، اور یہ بڑا اچھا انداز ہے۔ تو اس میں وہ ذکر کیا گیا نا جو وصیت طلب کی گئی، حضور وصیت فرمائیے، جی، اللہ سے اتنی حیا تو کرو جتنی اپنی قوم کے کسی معزز بندے سے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کہا بہت سے اعتبار سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ آج کل تقریباً شاپنگ جو خواتین کرتی ہیں، فار ایگزامپل بازار جاتی ہیں، اب بازار میں جانا ہے، کپڑا ہے، مہنگا ہے، پسند بھی آ گیا ہے لیکن سستا کروانا ہے، اب بارگیننگ کرنی ہوتی ہے اس سے، اب ظاہر دکاندار تو نامحرم ہے، اب جہاں تک شریعت کی پرمیشن ہے اس تک تو پرمیشن ہے، اب اس کے لیے کیا انداز ہونا چاہیے کہ شریعت کے تقاضے وہ پورے ہو جائیں؟ کیا انداز ہونا چاہیے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ہوتا کیا ہے، دوسرا یہ ہے کیا ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس میں پسندیدہ صورت تو یہی ہے کہ عورتیں اکیلی خرید و فروخت کے لیے نہ جائیں۔ کچھ جس طرح کے حالات چلتے چلے جا رہے ہیں، جس طرح کا زمانہ ہے، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو پسندیدہ یہی ہے کہ عورتیں بازار کا رخ نہ کریں، اپنے بھائی کے ذریعے، اپنے خامد کے ذریعے، اپنے والد کے ذریعے خریداری کی صورت کروا لیں۔ بچہ جوان ہو چکا تو بچے کے ذریعے خریداری کی صورتیں کروائی جا سکتی ہیں۔ اولین کوشش تو یہ ہو کہ ایسی جگہ پہ جانے نہ پڑے، جایا ہی نہ جائے، کہ دو الفاظ ذکر فرمائے گئے دو مختلف جگہوں کے تعلق سے۔ مسجد، اس کو احب البلاد فرمایا گیا، زمین پر جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی پسندیدہ جگہ ہے نا وہ یہ مسجد ہے، مسجد ہے، اور بازار کو ابغض البلاد فرمایا گیا۔ اللہ، زمین پہ جو سب سے ناپسند جگہ ہے نا وہ بازار ہے، تو جو سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہے اس جگہ پہ جانے کے لیے اتنی زیادہ تگ و دو کرنے کی حاجت کیا ہے؟ چلے آپ کو جانا پڑا یا کوئی خریداری کرنی پڑی یا کوئی ڈیل کرنی پڑی تو اس میں لوچدار انداز اپنانے کی کیا ضرورت، ایسا انداز اپنانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی توجہ اس طرف ہو، اس کا بھی جی چاہے کہ وہ مزید بات کو آگے بڑھائے، سلسلہ کلام مزید آگے بڑھے، تو ایسے انداز اپنانے کی تو حاجت ہی نہیں ہے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان بھی ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس انداز میں گفتگو نہ کی جائے کہ دل کا روگی اس کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہو، تو کیسا انداز ہوتا ہے؟ یہاں تو ہو سکتا ہے کچھ عجب نہیں ہے کہ ایسا انداز جان بوجھ کے اپنایا جاتا ہو کہ اس کا تھوڑا میلان ہوگا نا
تو اس کی تھوڑی رغبت ہوگی، تو کچھ عجب نہیں ہے کہ اس وجہ سے وہ ریٹ نیچے کرنے کی طرف آ جائے۔ تو یہ تو انتہائی ناپسندیدہ انداز ہے، اور جس کام سے صراحتاً میرے رب نے منع کر دیا اس کام کی طرف بڑھنے کا سلسلہ کیسے کرے؟ ایک مسلمان باحیا خاتون سوچے بھی کیسے کہ میری آواز کو بھی شریعت نے اس کو کہا ہے کہ یہ آواز بھی نامحرم بغیر ضرورت کے نہ سنے۔ اس پہ تھوڑا آگے بڑھنے کا جو سلسلہ کیا جاتا ہے نا، بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے جناب پردہ تو دل کا ہوا کرتا ہے، حیا تو دل میں ہوتی ہے نا، تو وہ دل میں حیا بھی ہے، دل میں پردہ بھی ہے، دل میں برقع بھی ہے، ساری کی ساری چیزیں دل میں ہیں۔ ذرا مرد بعض اوقات کہہ دیا کرتے ہیں داڑھی تو اندر ہوتی ہے، ان کی داڑھی اندر چلی گئی، ان کا پردہ اندر چلا گیا، ان کی حیا اندر چلی گئی۔ تو یہ صرف اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو شیطان کی شرارت کے علاوہ شاید کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حیا کے تعلق سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز جاتی ہے نا تو دوسری خود بخود چلی جاتی ہے۔ ایمان ہے تو حیا ہے، حیا ہے تو ایمان ہے، حیا گئی تو ایمان گیا، ایمان گیا تو حیا گئی۔ ایمان کی حقیقی لذت اور چاشنی سے اگر محرومی کی صورت ہو جائے تو یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے کہ ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اس سے محرومی کی صورت ہو جائے؟ ایمان کا کمال تو حیا کے ساتھ ہی ہے۔ ویسے وہ روایت میں فرمایا گیا کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ بعد میں فرمایا گیا حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ اور جو آپ نے روایت ارشاد فرمائی، تو اب اس میں تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا انداز حیا والا ہونا چاہیے، خرید و فروخت میں بھی حیا کو پیش خاطر ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اچھا حضور، اب شادی گھر میں خوشی آتی ہے، کوئی شادی کا موقع آ جاتا ہے، فیملی میں ایک ایسا جانا پڑتا ہے، اب وہاں ایک باحیا عورت کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور آج کل انداز نارملی ہوتا کیا ہے، اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ شادی بیاہ وغیرہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے نا تو یہاں تو بعض گھروں میں تو بہت آزمائشی ماحول ہوتا ہوگا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کرم ہے، ایسے گھرانوں کی بھی کمی نہیں ہے الحمدللہ، کہ جو پردے کا خیال رکھنے والے ہیں، حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر بھی وہاں کو بے حیائی کے نظارے نظر نہیں آتے، وہاں کو بے پردگی کی صورتیں نظر نہیں آتی۔ تو شادی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو یا کسی بھی قسم کا زندگی میں کوئی مرحلہ آ جائے، اگر آپ اس خاتون کی طرف توجہ کریں کہ جو اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ کرنے جا رہی ہیں، اللہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہے خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام خلات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حاضر بارگاہ اقدس ہے، پردے کی کیفیت میں آئی ہیں، کوئی بے پردگی کا سلسلہ نہیں ہوا، اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آئی ہے، بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ اللہ، کسی کی زبان پر یہ آیا نا کہ آپ کا بیٹا چلا گیا اور آپ اب بھی پردہ کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا بیٹا گیا، حیا تو نہیں گئی نا۔ اللہ، کیسا پیارا جملہ ارشاد۔ تو اب اس موقع پر بھی اگر بے پردگی کی طرف یہ نہیں بڑھ رہے تو یہی خواتین تو ہماری آئیڈیل ہے نا، بے شک، سرکار کے اہل بیت کی معزز خواتین آئیڈیل ہے، صحابیات ہماری آئیڈیل ہے، تو انہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو آگے بڑھنے کی صورت ہوگی۔ بیٹا گیا، حیا تو نہیں گئی۔ چاہے یہاں شادی کا سلسلہ ہے تو بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے جناب اتنے عرصے کے بعد تو شادی آئی ہے، تو اتنے عرصے کے بعد شادی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ رقص و سرود کے سلسلے کیے جائے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بے پردگی کی طرف بڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف بڑھا جائے، اس کی تو اجازت کی صورت ہو ہی نہیں سکتی ہے نا۔ جب اللہ نے خوشی دکھائی ہے تو خوشی کے موقع پر تو اس اللہ کا شکر اور ادا کرنا چاہیے، اس نے خوشی کا موقع فراہم کیا ہے، نہ کہ معاذ اللہ غضب الہی کو دعوت دی جائے۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کہتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہوئے، آ کر ارشاد فرماتے ہیں عائشہ آج کی رات چونکہ تمہاری باری ہے، تم اگر کہو تو میں رات یہیں گزارتا ہوں،
اور اگر تم مجھے اجازت دو نا، میرا جی چاہتا ہے آج کی رات اللہ کی عبادت میں بسر کروں۔ اللہ اللہ۔ امی جان خدمت اقدس میں عرض کرتی ہیں کہ حضور ایک آپ کی خواہش ہے، ایک میری خواہش۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ مجھے آپ کی قربت ملے، اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ تو حضور آپ اللہ کی عبادت کیجئے، میں اپنی خواہش کو آپ کی خواہش پر قربان کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا، نوافل ادا کرنا شروع کیے۔ جب نوافل کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہوا نا، تو چشمان مبارکہ سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کافی دیر تک یہ نماز کا سلسلہ جاری رہا۔ جب یہ نماز مکمل ہوتی ہے تو خدمت اقدس میں عرض کرتی ہیں حضور اس قدر گریہ ازاری اور اتنے لمبے نوافل، اس کی وجہ؟ تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، عائشہ کل میرے پاس کچھ کافر آئے، انہوں نے آ کر نا مجھ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت کے بارے میں سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو جواب دیتا، میرے جواب دینے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ پھر میرے آقا نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سورہ بقرہ۔ یہ آخر تک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میرا رب میرے خواہش کی تکمیل میں جلدی فرماتا ہے، میرا رب اس قدر دلجوئی کا سامان فرماتا ہے، تو میں اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ تو میرا رب مجھ پر اس قدر مہربان ہے، اس قدر رحمت فرمانے والا ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیوں نہ بڑھوں؟ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت نازل ہوتی ہے، کافر سوال کرنے کے لیے آئے، آیت نازل ہوئی، میرے آقا نے شکرانے کے لیے نوافل ادا فرمائے، اور یہ جو آنسو انداز جاری ہے سبحان اللہ۔ یہ بھی ادائے شکر کے انداز ہے۔ اللہ نے خوشی دکھائی ہے، اتنے عرصے بعد خوشی آئی ہے، شکرانے کے طور پر کیا کیا؟ رب کو راضی کرنے کے لیے کتنا آگے بڑھے؟ کیا لمبے عرصے کے بعد خوشی ملے تو نافرمانی کی اجازت ہو جاتی ہے؟ استغفر اللہ۔ رب کو ناراض کرنے والے کاموں کی اجازت ہو جاتی ہے؟ لمبے عرصے کے بعد خوشی ملی ہے نا، تو وہ باجا جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کو توڑنے کے لیے آیا، کیا وہ بجانے کی اجازت ہو جائے گی؟ کیا دین کے احکامات، نبوی تعلیمات اور اپنے رب کے ارشادات، ان سے روگردانی کرنے کی اجازت ہو جائے گی اس لیے کہ خوشی بڑے عرصے کے بعد ملی ہے، خوشی کا موقع گھر میں آیا ہے، تو خوشی کے موقع پر تو سب چلتا ہے، کیا یہ کہہ کر ہم سب کچھ کرنے کی طرف بڑھ جائیں گے؟ استغفر اللہ۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے نا، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے نا، انہیں تو اپنی ذات پر بھی ذرہ برابر اختیار نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو خوشی کے موقع پر سب نہیں چلتا، خوشی کے موقع پر بھی اللہ کا فرمان چلتا ہے اور اس کے محبوب کا فرمان چلتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چلتا۔ شادی کے موقع پر، اب شادی کا موقع ہے تو اب مہندی لگوانی ہے، مہندی لگانی ہے بچیوں نے، خواتین نے چوڑیاں پہننی ہیں، تو اب اس میں بھی حیا کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ بہت ساری چیزیں تو اسی ایک فرمان میں آ گئی نا، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے۔ جب مہندی لگانے کا ہوتا ہے، میک اپ کرنے کرانے کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی اور چیزیں بھی آتی ہیں، یہ مووی بنانے کا سلسلہ، فوٹوگرافی اور اس طرح کے کئی فوٹوگرافی اور اس طرح کے کئی اور سلسلے ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں کے بارے میں استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو۔ ایک آدمی بازار میں پہنچا، اس کی گاڑی میں، اس کے بائک پہ یا کسی بھی انداز میں اس کے ساتھ اس کے گھر کی وہ خاتون ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، کوئی بھی ہے، یا ہماری اسلامی بہنوں میں سے کوئی بھی بازار میں گئی، چاہے جو ہی اپنی گاڑی سے اترے نا، تو ایک آدمی نے موبائل لیا، اٹھایا اور ان کے سامنے آ کر ان کی پکچر لینے لگا۔ جو ساتھ مرد جا رہا ہے اس کے جذبات کیا ہوں گے اور خود ان کی اپنی کیفیات کیا ہوں گی؟ اگر یہ کہا جائے نا کہ یہ مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو شاید ایسا ہی ہو جی۔ چاہے یہ کام جو کرنے کے لیے بندہ آگے بڑھا ہے، یہ تو مفت میں پکچر بنا رہا تھا نا، اور جو شادی کے موقع پر مووی بنانے کے لیے آیا، پکچرز بنانے کے لیے آیا، وہ تو پیسے لے کر بنا رہا ہے، وہاں تو بطور خاص بن ٹھن کے سور کا تصویر خود کھنچوائی جا رہی، خود کھنچوائی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ تصویریں کھینچنے والے، مووی بنانے والے کو پیشگی ایڈوانس رقم دی جا رہی ہوتی ہے، اس کا ٹائم لیا جا رہا ہوتا ہے،
ایک دستیاب نہیں ہوتا تو دوسرے کی طرف قدم بڑھایا جا رہا ہوتا ہے. اس شہر والا اس کا کوئی اتنا اچھا انداز نہیں ہے مووی بنانے کا, اور جو فلاں ہے نا اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے, تو وہ دوسرے شہر میں ہے, 4 پیسے تو زیادہ لگیں گے, اتنے عرصے کے بعد موقع آیا, چلو اس کو بلا کے لاؤ. تو اب خود اپنے آپ سے پوچھ لیا جائے کہ کیا حیا اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ کوئی اجنبی مرد آپ کے گھر کی خواتین کی یوں اس انداز میں تصاویر بنا رہا ہو, جب کہ آپ کی خواتین میں گھس کر, اور جہاں یعنی وہ اس موقع پر اچھی خاصی یعنی عام طور پر جو نارملی با پردہ بھی ہوتی ہیں, پردہ کرنے والی بھی ہوتی ہیں, ان کے لیے آزمائش کا سامان ہو جاتا ہے. اب ظاہر بعد اوقات کہیں جانا پڑ جاتا ہے, اب وہاں جو مووی والا ہے وہ بے دھڑک وہاں آ جا رہا ہے اور وہ سنیپس لے رہا ہوتا ہے, تو کیسے گوارا کیا جائے اس کو کہ ہماری مائیں بہنیں, ہماری بچیاں ان کی تصویر کوئی غیر محرم بنائے. اچھا اس میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر نا ایک انداز یہ بھی اپنایا جاتا ہے, یہ گھر کا بچہ یہ بنائے گا. اچھا وہ گھر کا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ 50 عورتیں موجود ہیں, یہ 50 میں کچھ 2 4 5 کا محرم ہوگا, بقیہ 45 کے لیے تو یہ بھی نا محرم ہے نا. تو ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے, اور تھوڑا سا اس نظر سے بھی دیکھ لیا جائے کہ جس کو آپ نے کیمرہ تھمایا نا کہ ہمارے اس بارات کے موقع کو یا ولیمے کے موقع کو تم پکچرائز کرو, تم اس کی مووی بناؤ. آپ خود تصور اگر کریں, میں سب دیکھنے سننے والوں کو اس کی دعوت پیش کروں گا, اور یہ دعوت فکر ہے. آپ خود غور کریں کہ اس انداز میں جب وہ ویڈیو بنانے والا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تو کوئی نحیف ہے, لاغر ہے, کمزور ہے, بھدے چہرے والی ہے, ویل چیئر پر جس کو اٹھا کر بارات میں آپ لائیں, اس کا کیمرہ اس کی طرف نہیں جائے گا. اس کا کیمرہ بار بار گھوم گھوم کے ان چہروں پر جائے گا جو چہرے اس کے اپنے من کو بھاتے ہوں گے. تو کیا اس پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے ویڈیو تیار کرا کے آپ کو دے دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس خود کچھ بھی نہ رہا, آپ کو بھی دی. کچھ عجب نہیں ہے کہ اپنے پاس بھی کچھ رکھا ہو. اچھا جب دونوں کو تیار کر کے لڑکے کو, لڑکی کو, دلہا کو, دلہن کو ایک جگہ پر بٹھایا جاتا ہے تو اس وقت جو فوٹو سیشن چل رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون کون کہاں سے کس طرح سے آ کے وہ پکچرز وغیرہ لے رہا ہوتا ہے. جی تو اب اس پر غور کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے وہی بات وہیں لا کر ختم کرنے کی طرف بڑھیں گے. استفتی قلبک, اپنے دل سے کیوں نہیں پوچھتے یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ جتنے بھی معاملات چلا رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ یہ سب کیا ہے. تو دل کا مفتی پھر بتائے گا کہ حقیقت حال کیا ہے, اور کیا یہ حیا ہے یا حیا کا جنازہ نکال دیا گیا ہے, حیا کے بالکل منافی عمل ہے. یعنی شادی کے موقع پر خواتین جاتی ہیں, وہ چوڑیاں پہناتی ہیں, چوڑیاں غیر مردوں سے پہنائی جاتی ہیں. مہندی لگانی ہے گھر میں خواتین لگا سکتی ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا ٹرینڈ اور کلچر بنتا جا رہا ہے کہ مہندی لگوانی ہے تو یہ بھی جا کر بازار میں کسی مرد سے لگوانی ہے. تو یعنی چاہیے تو یہ کہ اپنے آپ کو حیا کا پابند کیا جائے. اور ہمارے ہاں صورتحال اب یہ انفارچونیٹلی ہوتی جا رہی ہے کہ اس طرح کے معاملات جو گھر میں ایزیلی پہلے خواتین ہی سر انجام دیتی تھیں, اب وہ بھی مردوں کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں. قابل اور بات یہ ہے کہ کیا یہ کام مردوں کے کرنے والے ہیں؟ مردوں کا مہندی لگانا ہے, مردوں کا کام ہے چوڑیاں پہنانا. اصل میں وہ تو کاروبار کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. جی وہ تو پیسہ کمانے کے لیے, نوٹ کمانے کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑے ہو سکتا ہے وہ چلا جائے. لیکن خود ہمیں بھی تو غور کرنا ہے نا کہ ہم جس راہ کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ رستہ کیسا اور کیوں. اب ایک آواز یہ آتی ہے جناب وہ مہندی تو لگاتا ہے لیکن اب وہ نا طریقہ کار اس طرح کا ہے کہ وہ اس کا ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگا. یہ خود سامنے بیٹھ گئی اور بازو بھی ننگا کر کے اس کو دے دیا, چہرہ بھی ننگا, اور دیگر پتہ نہیں کیا لباس کی صورتحال کس طرح کی ہوگی, اس کا جسم ٹچ نہیں ہوگا اور مہندی اس انداز میں لگائے گا. تو اس کی بھی اجازت کہاں دی جا سکے گی؟ بہت سی ہماری گفتگو ہوئی جس میں ہم نے بالخصوص شادی کے موقع پر ہونے والی بے حیائی کی کچھ چیزیں ہم کو. اچھا اس پہ بھی میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا نا یہ تو تھوڑا بہت جو ہماری کچھ سننے سنانے میں یا کچھ معلومات کی صورت میں ہو جاتا ہے تو اس پر تھوڑی نشاندہی کرنے کی صورت کی گئی. وگرنہ کیا ہو رہا ہے آج کل کو ہمارا تو اس طرح کی تقریبات میں جانے کا سلسلہ ہی نہیں ہوتا. تو اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے سننے والوں کو پتا ہوگا,
اور اس پر ہم نے اپنے آقا کا جملہ ان کے حوالے کر دیا، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے، جو بھی کرنے کی طرف جا رہے ہیں جی اپنے دل سے اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اگر سوال کیا جائے کہ یہ حیا کے تقاضے کے منافی تو نہیں ہے؟ اللہ اللہ اللہ، حیا کے تقاضے کے منافی ہے تو آگے بڑھنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ حاجت ہی کیا ہے۔ اچھا، بہت سے ہماری گفتگو ہوئی خوشی کے موقع پر جو حیا کے منافی انداز ہیں ان پر۔ اچھا، غمی کا موقع ہوتا ہے تو کیا غمی کے موقع پر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حیا کے منافی کام ہو؟ جب غمی کے موقع کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو وہاں بھی اس طرح کی کئی صورتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس گھر میں میت موجود ہے، میت کے ارد گرد جو کئی شہروں میں یا کئی علاقوں میں سلسلہ ہے وہ خواتین ہی ہوتی ہیں، مرد کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن مردوں کا آنے جانے کا سلسلہ تو ادھر بھی چل آ رہا ہوتا ہے۔ تو اب آنے جانے والے کون کون ہیں، کیا کیا ہیں، کس کس کیفیت میں ہیں، تو اس میں دوپٹہ اتار دینا، گلے میں ڈال دینا، یا خاص طور پر جن کا کوئی عزیز رشتہ دار دنیا سے گیا ان کا نوحہ کرنے کا اور دیگر جو انداز اپنانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں بعض اوقات دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ بال کا بکھرے ہونا اور دیگر جو سلسلے ہوتے ہیں، غم کی کیفیت ظاہرہ ہوتی ہے۔ لیکن حضرت ام خلاد کا بھی ہم نے عرض کیا نا، سبحان اللہ، بیٹا شہید ہوا ہے اور نوجوان بیٹا شہید ہوا ہے۔ جوان بیٹے کی شہادت پر ان کی زبان پر کیا ہے؟ بیٹا گیا، حیا تو نہیں گئی نا، حیا نہیں کھوئی، بیٹا کھویا۔ اللہ اللہ، تو بیٹا گیا، حیا نہیں گئی۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس مرحلے کو بھی گزارنے کی صورت کی جانی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نا اصالہ ثواب کے اجتماعات وغیرہ کی صورتیں ہوتی ہیں۔ اصالہ ثواب کے اجتماعات کرنا 100% درست ہے، قطعاً کسی بھی انداز میں اس پر کوئی کلام نہیں ہے، لیکن خواتین کی جو اصالہ ثواب وغیرہ کی محفلیں ہوتی ہیں، بعض اوقات میلاد کی محفل کے نام پر کیا جاتا ہے یا دیگر اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں، تو یہ روڈ پر، گھر کے صحن میں یا کسی بھی جگہ پر جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں بھی بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہوگی کہ ساؤنڈ استعمال ہو رہا ہے اور یہ ساؤنڈ پر خطاب فرما رہی ہیں، ساؤنڈ چل رہا ہے، ساؤنڈ پر نعت پڑھ رہی ہیں، ان کی آواز پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا رہی ہوگی۔ تو کیا غیر محرم مردوں تک ان کی آواز کا جانا یہ حیا کے تقاضوں کے منافی نہیں ہے؟ اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو عورتیں جس طرح دف پر کلام میرا پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کرتی ہیں، جب یہ دف پر سلسلے چل رہے ہوں گے اور دف پر یہ نعت خوانی، بیان یا جو بھی سلسلہ کر آ رہی ہوں گی، ان کی آواز کہاں کہاں تک جا رہی ہوگی؟ یہ اپنے تئیں ہو سکتا ہے یہ سمجھ رہی ہوں میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں، سرکار کی ثنا خوانی ہو رہی ہے، لیکن سرکار کی ثنا خوانی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کی جائے گی نا۔ بے شک، ایسی جگہ جہاں صرف عورتیں ہیں اور آپ کی آواز کسی بھی غیر محرم تک نہیں جائے گی، وہاں بھی دف کے بغیر آپ نعت خوانی کریں، آپ نیکی کی دعوت دیں، آپ بیان کا سلسلہ کریں، آپ انفرادی کوشش کریں، یہ سارے کے سارے سلسلے کیے جا سکتے ہیں، لیکن حیا کے تقاضے ملحوظ رکھتے ہوئے ہی سارے کام کیے جائیں گے۔ جہاں بھی حیا کے تقاضے پامال ہوتے محسوس ہوں گے نا، تو وہاں ایک قدم نہیں بال برابر بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بے شک، یاد رکھیے کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ بے حیائی سے خود بھی بچنا ہے اور بے حیائی کو پھیلانا بھی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خود تو اپنے آپ کو بچایا جا رہا ہے، لیکن بعض اوقات کسی کو اس کی اجازت دے کر، اس کی ترغیب دلا کر کہیں بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ بے حیائی سے دوسروں کو بچانے کی کوشش تو کرنی ہے، لیکن بے حیائی کو پھیلانا نہیں ہے۔ اور جو لوگ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس پر اللہ تعالی جل جلالہ کا فرمان، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہاں فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ تو کئی ایک اقوال علماء نے اس کے تحت ذکر فرمائے، ان میں بری بات پھیلانا یہ بھی ہے، فحش لٹریچر عام کرنا یہ بھی ہے، ایسی تحریر جس میں کفر اور گمراہی کی باتیں ہوں اس کو عام کرنا یہ بھی ہے، مسلمانوں میں کسی بھی
مسلمان کے بارے میں کوئی برا چرچا پھیلے، جی یہ بھی ہے، بدکاری بھی ہے، اور دیگر کئی ایک چیزیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے تمام تر معاملات کو دیکھ لیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو انداز ہے یہ اشاعت فاحشہ کے تحت نہ آتا ہو۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد جو وعید ہے کہیں بندہ اس کا حقدار نہ ہو جائے۔ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کی وعید دی گئی ہے۔ ابھی تک ہماری جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں آیات کی تلاوت بھی ہوئی، احادیث طیبہ بیان کرنے کا سلسلہ بھی ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی برکتیں پانے والی حضرت سیدہ ام خلات، ان کا متعدد مرتبہ تذکرہ ہوا نا۔ تو ان سارے ارشادات کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ایک حدیث شریف کا جملہ عرض کیا گیا، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے۔ تو تمام تر معاملات میں اگر اس کی طرف توجہ ہو جائے کہ بے حیائی اور حیا، یہ کام درست ہے کہ یہ نادرست ہے، حیا کی تعریف بھی ذکر کی گئی، تو اپنے دل سے پوچھنے کی طرف بڑھیں تو بہت سارے کام اس طرح کے ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اپنے ضمیر کے زندہ ہونے کی صورت میں اندر سے آواز آئے گی کہ باز آ جائے، یہ کام ٹھیک نہیں۔ میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے اپنی ان اسلامی بہنوں کو سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ جو شادی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مرحلہ آ جائے، یہ سیدہ کائنات کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہی زندگی بسر کرنے کی طرف بڑھتی ہیں۔ یہ بے پردگی سے بچتی ہیں، بے حیائی سے بچتی ہیں، اور کئی ایسی بھی ہوں گی کہ جو خود بھی بچنے کا سامان کرتی ہوں گی اور دوسروں کو بھی بچانے کے لیے متفکر رہتی ہوں گی، انفرادی کوشش کرتی ہوں گی، سمجھاتی ہوں گی، ان کو ترغیبات دلاتی ہوں گی، ترہیبات کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کی رغبت دلا کے، اور بے پردہ عورتوں کو اللہ کی ناراضی کی صورت میں ملنے والے عذاب کا ڈراوا سنا کے ان کو بھی بچانے کی کوشش کرتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کی تعداد میں اور اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کتنے لائق ساتھ تحسین ہیں، قابل احترام ہے وہ خواتین جو آج کے معاشرے میں بھی نہ صرف خود حیا والی ہیں بلکہ دوسروں کو حیا کا درس دینے والی ہیں۔ کتنے طعنے سننے پڑتے ہوں گے، کتنی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، کتنی جلی کٹی سننی پڑتی ہوں گی، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین اسلام کے لیے، اپنی عفت اور پاکیزگی کے لیے۔ وہ عورتیں، وہ خواتین جو اس کے لیے کوشش کرتی ہیں۔ ماہ رمضان مبارک میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہماری ان اسلامی بہنوں کو اور برکتیں عطا فرمائے، ان کو اور ہمت اور جذبہ عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو بارآور فرمائے، اور ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔